نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ایک خاص مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حج اور عمرے کے سفر پر جو تجارت کے لیے مال لے کر جاتے ہیں، کیا اس طرح اس مبارک سفر کے اندر تجارت کی غرض سے مال لے کر جانا درست ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تمباکو وغیرہ، سگریٹ وغیرہ یا ایسی نشہ آور گولیاں وغیرہ اور ٹیبلٹس وغیرہ لے کر جاتے ہیں، جو سعودی حکومت اور جس ملک سے وہ سفر کر رہا ہے اس ملک کے قانون کے اعتبار سے یہ جرم گنا جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی چیزیں ساتھ میں لے کر جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا اس طرح لے جانے کی وجہ سے وہ جو عمرہ یا حج ادا کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج یا عمرے کے سفر کے اندر تجارت کی غرض سے مال لے کر جانا بالکل درست اور جائز ہے، لیکن چونکہ سعودی گورنمنٹ اور جس ملک سے وہ جا رہا ہے اس ملک کے قانون کے اعتبار سے ایسی کوئی چیز لے کر جانا جو اس ملک کے یعنی دونوں ممالک کے قانون کے اعتبار سے وہ جرم گنا جاتا ہو، جیسے کہ تمباکو وغیرہ لے کر جانا یا اور کوئی نشہ آور چیز لے کر جانا، خاص طور پر سعودی حکومت کے اندر ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنے کی ممانعت ہے۔ اور ایئرپورٹ کے اندر آمد و رفت کے اندر اگر سامان کے اندر یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور پکڑی جاتی ہیں تو یہ بھی آمد و رفت کے اندر سامان کے اندر یہ چیزیں ملنا یہ بھی قانوناً جرم ہے، خاص طور پر سعودی حکومت کے اندر۔ تو اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے اندر آپ کی حد کے عزت یعنی عزت نفس پامال ہوتی ہے اور ذلت کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ سخت قانونی کارروائی کرتے ہیں اور آگے تک اس معاملے کو لے کر جاتے ہیں تو پھر جرم ثابت ہونے کی شکل میں آپ کو جیل میں بھی جانا پڑتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیزیں لے جانے کی وجہ سے اگر آدمی کے عزت نفس پامال ہوتی ہے اور ذلت کا اندیشہ ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی شکل میں قید و بند کی صعوبتیں اور جیل کے اندر جانے کی نوبت آتی ہے، تو شریعت کی نظر میں ایسی کوئی چیز کرنا جس کی وجہ سے آدمی کی عزت نفس پامال ہوتی ہو تو یہ شریعت کی نظر کے اندر جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسی کسی مشکل کے اندر دھکیلنا اور ایسی کسی ذلت کے اندر ڈالنا یہ شریعت کے نظر کے اندر جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر کسی نفلی عبادت کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آدمی کا اس طرح دونوں ملک کے قانون کے اعتبار سے جو چیزیں جرم گنی جاتی ہے اور آدمی کو اس کے اوپر پکڑ کرنے کی ان ممالک کو ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ایسی چیزیں لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت کی غرض سے کوئی ایسی چیزیں لے کر جاتا ہے جو شریعت کی نظر میں بھی جائز ہو اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی جائز ہو اور ملک کا قانون بھی اس کو لے کر جانے کی اجازت دیتا ہو، تو پھر ایسی چیزیں لے کر وہاں پر جانا اور وہاں پر تجارت کا سامان لے جا کر وہاں پر خرید و فروخت کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں، اور اس سے اپنے سفر کے اخراجات نکالنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پر پکڑے جائیں اور آپ کی عزت نفس پامال ہو اور ذلت کا اندیشہ ہو۔ رہی بات کہ اس طرح سفر کرنا اور غیر قانونی چیزیں لے کر جا کر وہاں پر حج یا عمرہ ادا کرنا، تو اس کے اوپر اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کے مناسک ادا کرنے کی وجہ سے جو اس کے اوپر ثواب ملنا ہے وہ ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آدمی کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے بچے کہ جس کی وجہ سے وہ شریعت کی نظر میں بھی مجرم قرار دیا جائے اور حکومت کے قانون کے اعتبار سے بھی وہ مجرم ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما کر شریعت و سنت کے مطابق اپنے تمام عبادات کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔